حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں، نسائی، کثرت کے ساتھ یہ حدیث ان الفاظ میں آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیصلی الصلاۃ فلا یکتب له منها سدسها ولا عشر، بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا چھٹا حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، یا فرمایا کہ 10واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا اس نماز کا، اس کے نامہ اعمال میں نماز کا چھٹا حصے کا اجر بھی نہیں ملتا، 10واں حصہ ایک جز اتنا بھی نہیں لکھا جاتا کہ اتنے 10واں حصہ نماز پڑھی۔ اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں وما کتب له الا عشر صلاته، اس کی نماز کا 10واں حصہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، یا کسی کے نامہ اعمال میں 9واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، کسی کے نامہ اعمال میں نماز کا 8واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، کسی کے نامہ اعمال میں 7واں حصہ، کسی کے نامہ اعمال میں چھٹا، کسی کے نامہ اعمال میں 5واں، کسی کے چوتھا، کسی کے تیسرا، کسی کے نامہ اعمال میں آدھا حصہ لکھا جاتا ہے باقی آدھا نہیں لکھا جاتا، کسی کے 2 حصے نہیں لکھے جاتے، کسی کے 8 حصے نہیں لکھے جاتے، 1 حصہ لکھا جاتا، کسی کے 9 حصے نہیں لکھے جاتے، بس 1 حصہ لکھا جاتا۔ یعنی نماز اس نے پوری پڑھی، مگر نامہ اعمال جب کھلے گا تو اس میں نماز کے چھوٹے چھوٹے جز ہوں گے، پوری نماز کم لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز ادا کی مگر اس کے آداب ادا نہ کیے، بے ادبی کے ساتھ ادا کی، اس میں خشوع نہ رکھا، اس میں خضوع نہ رکھا، اس میں توجہ اللہ کی طرف نہ تھی، اس میں ذکر نہ تھا، ذوق و شوق نہ تھا، دل کی توجہ اللہ کی طرف نہ تھی، سکون نہ تھا، اطمینان نہ تھا، قیام و قعود اور سجود صحیح نہ تھے، غفلت سے دل کو پاک نہ کیا تھا، کلمات کو صحیح نہیں پڑھا تھا، تیزی سے توڑ کر کلمات پڑھ لیے تھے، عجلت میں تھا، نماز سے فارغ ہونے کی تیزی تھی، یہ ساری چیزیں مل کر اس نماز کے اجور کو، اجر کو ضائع کرتی چلی جاتی ہیں۔ بندے نے دیکھیے وقت بھی نکالا، پڑھی بھی اور نہ پڑھی جیسی پڑھی۔ یہ نماز کے عادت، کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں میں بنے کہ آپ کی پوری نماز آپ کے نامہ اعمال میں لکھی، اگر 10 حصے ہیں تو 10 کے 10 حصے لکھے جائیں۔ زمانہ آ گیا ہے ان کو پتہ نہیں دین ہے کیا، نمازیں ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ننگے سر ہو کے پڑھیں گے، کر کے کھڑے ہوں گے، ٹانگیں ایسی ایسی کھول دیں گے۔ میں نے ساری زندگی میں، یہ بات ٹی وی پر جائے گی، کروڑوں لوگ سنیں گے، سب کو کہہ رہا ہوں، میں نے ساری زندگی میں بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ابو داؤد پڑھی، ترمذی پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، مسند شافعی پڑھی، موطا امام مالک پڑھی، موطا امام محمد پڑھی، مصنف عبدالرزاق کو پڑھا، ابن ابی شیبہ کو پڑھا، آپ گنتے چلے جائیں ساری زندگی کتب حدیث سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ورگردانی کرتے گزر گئی۔ میں نے زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام یا صحابہ کرام اس طرح 3-3 فٹ ٹانگیں کھول کر اس طرح کھڑے ہوتے ہوں، سب میں نماز پڑھتے۔ میری نظر سے ایک حدیث ایسی نہیں گزری۔ خدا کے لیے اگر کسی عالم نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دے، یہ نماز کا ادب کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ بے ادبی ہے اس طرح کھڑے ہونا۔ 3-3 فٹ ٹانگیں چوڑی کر دیتے ایسے، اور لوگوں کو مارتے ہیں ٹانگ، تم بھی اتنی چوڑی کرو ایسے۔ یہ بے ادبی کا طریقہ ہے کھڑے ہونے کا، اکڑ جانا، سر کا ننگا کر لینا، ٹانگیں کھول دینا، یہ تو غرور ہے، تکبر ہے، تمکنت ہے، بڑا پن لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شیطان گزرتا ہے، شیطان کا راستہ بند کرتے ہیں۔ نادان لوگوں، یہ نصیحت کر رہا ہوں، تنقید میں نہیں کیا کرتا، میں کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں تو نصیحت کرتا ہوں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آپ نے اپنی ٹانگیں 3-3 فٹ کھول دی، ساروں نے کھول دی، شیطان کا راستہ روکنے کے لیے کہ درمیان سے کہیں نہ گزر جائے، اور آپ کی ٹانگوں کے اندر سے بھی شب گزرتا پھرے۔ آپ نے اتنی چوڑی کر دی، آپ کے نیچے سے گزرتا پھرے، پورا محراب بنا دیا آپ نے، 4-4 فٹ ٹانگیں کھول کر، تو آپس کے درمیان کے راستے بند کر رہے ہیں۔ اس نے صرف آپ دونوں کے پاؤں کے درمیان سے ہی گزرنا تھا، وہ پاؤں سے پاؤں ملا کے راستے بند کر رہے ہیں شیطان کے، اپنی ٹانگیں محراب کی طرح کھول کے اس کو کھلا دروازہ دے رہے ہیں، یہاں سے 100 بار آتا جاتا پھرے، چھلانگیں لگاتا پھرے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ادب نماز کا میں نے زندگی میں نہیں پڑھا۔ ایک حدیث مجھے کوئی بخاری شریف میں دکھا دے، اور یہ بات تو ایسا کرنے والے بخاری کا نام لیتے ہیں، صحیح بخاری میں دکھا دے کیا صحابہ اس طرح ٹانگیں کھول کر پھاڑ کر کھڑے ہوتے تھے؟ معاذ اللہ، ایک حدیث میں نے نہیں دیکھی۔ صحیح مسلم میں دکھا دے، ابو داؤد میں دکھا دے، کتاب الصلاۃ پڑھی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیچارے دوسرے ہمارے علماء، ان کا رابطہ کٹ گیا حدیث کی کتابوں سے، اس لیے وہ چپ رہتے ہیں، ایسے ڈرے چھپے رہتے ہیں، شاید سمجھتے ہیں شاید ہوگی، جھجک میں چپ رہتے ہیں۔ تو میرا اتنا میں جھجک نہیں کرتا، کل کتابیں کتاب الصلاۃ سے بھری پڑی ہیں، کہیں دکھا دے کیا صحابہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے؟ یہ ادب کہاں سے آ گیا؟
اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی بے ادبی ہے. پھر اوپر اٹھائی ہوئی ہیں ساری، آدھی ٹانگیں گوڈے کے قریب تک وہ ننگی ہیں، اچھی بڑی موٹی موٹی پنڈلیاں ہیں، سر ننگے ہیں، ٹانگیں کھولی ہوئی ہیں. میں تو کبھی دل دہل جاتا، اللہ کی حضور پیش ہونے کا یہ ادب ہے؟ ہائے ہائے. اور جو ادب کے ساتھ پیش ہوتے تھے وہ تیلے کی طرح لگتے تھے. ہائے ہائے. ان پہ گریہ و زاری ہوتی تھی، روتے تھے، چیختے تھے، آہو بکا کرتے تھے. ابھی اس طرح آپ کسی ڈی سی کے دفتر نہیں جاتے، اس طرح کر کے دیکھیں، جائیں ننگا سر لے کے اس طرح ٹانگیں کھول کے 3 فٹ ڈی سی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وزیر اعلیٰ کے سامنے، کمشنر کے سامنے، ایس پی کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وہیں مرمت وہ ایس پی گوارا نہیں کرے گا، گورنر صدر گوارا نہیں کرے گا. جا کے دیکھیں ذرا، اس طرح اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ کہے گا تمہیں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں. اور یہ کرتے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا ایسے. وہاں جائیں گے آداب کے ساتھ جائیں گے. اور وہ شہنشاہ جو کل شہنشاہوں کا شہنشاہ، کل بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے ساری کائنات کے بادشاہ جس کے فقیر اور منگتے ہیں، وہ رب، اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سارے ادب بھول جاتے، اکڑ کے جاتے. میری بات سے کوئی ناراض نہ ہوا کرے، اللہ گواہ ہے، میں کسی کی نہ دل شکنی کرتا ہوں، نہ طعن و تنقید کرتا ہوں. میں تو دل کا دکھ سناتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں. فرمایا کہ بلند کرنے والی چیز. بعض اولیاء نے اور عرفاء نے کہا، انہوں نے پوچھا اہل معرفت بعض اہل اللہ سے کہ بڑے عرصے سے کوئی سے نے پوچھا میرے دل کو حضوری نصیب نہیں. دنوں میں کئی سوال ہوتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اس کی مناجات کا کام کر رہے ہوتے ہیں، پر دل حاضر نہیں ہوتا. بس ایسے دعا ہے تو گزر گئی، عبادت کے کلمات تھے نماز کے گزر گئے، رجوع اللہ تھا گزر گیا، دل حاضر نہیں ہو. اس کی آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار مثال دیکھی ہوگی. دل حاضر ہے یا نہیں، اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. تھوڑا سا دماغ حاضر ہے یا نہیں، اس کی مثال سے سمجھ آئے. کئی بار آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی، وہ بات سن رہے ہوتے ہیں مگر آپ کہتے ہیں یہ حاضر دماغ نہیں ہے، اس کی کنسنٹریشن نہیں ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس بچے کو، اس طالب علم کو کنسنٹریشن کی کمی ہے، وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں کتابوں پر، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا. ہر ایک کا پرابلم میموری کا پرابلم نہیں ہوتا. بعض اوقات بہت سے لوگوں کو کنسنٹریشن کا پرابلم ہوتا، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہے. کیا پڑھا، وہ گھنٹوں بیٹھا رہا، آنکھوں کے آگے الفاظ سطریں صفحے گزرتے رہے، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں، تو وہ پھر آگے جب یاد کیسے ہو. بعض اوقات آپ گفتگو سنتے ہیں، خطاب، تو بعض پریشانیاں ہوتی ہیں اس کا سبب، بعضوں کی کنسنٹریشن کا یا بعض اوقات لیک آف الرٹنس ہوتی ہے. آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو غلط پڑ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو پیج نمبر غلط پڑ جاتے ہیں، لفظ کچھ اور لکھا ہوا تھا، صحیح پڑھ رہے ہیں، کچھ اور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ لیا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ کیا میٹر، وہ کہتا ہے یہ لیک آف الرٹنس، الرٹ نہیں ہے مائنڈ. اس کے پھر ریزنز الگ ہوتے ہیں، میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف علامات سمجھا رہا ہوں کہ اگر دماغ یعنی مائنڈ الرٹ نہ ہو تو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. کنسنٹریشن نہ ہو تو آپ جو پڑھے جا رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. کیا بعد میں اگر پوچھیں پہ وہ بات یاد ہے میں نے کیا کہی تھی، کہتے کیا بات، وہ اس کے کان سن رہے تھے مگر دماغ اس کا الرٹ نہیں تھا یا کنسنٹریشن نہیں تھی، وہ چیز ہی اتر جاتی. اب یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی. ایسا تو ہوتا ہے کہ نہیں واقعہ زندگی میں. بعض اوقات عارضی پرابلم ہوتا ہے آدمی کو، یاداشت میں عارضی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، ذہن تفکرات میں ہے، تو وہ بھی اس پر بھی یہ حالت وارد ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات پرماننٹ پرابلم ہوتا ہے، اس کی پھر الگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، تھیراپیز ہوتی ہیں جس سے وہ چیزیں، اور اگر کوئی میڈیکل ریزن ہے تو پھر وہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی الرٹنس اور کنسنٹریشن اس کی ریسٹور کرواتے ہیں. جس طرح دماغ حاضر نہیں ہوتا اس طرح عبادات میں بہت سو کا دل حاضر نہیں. آپ سمجھ گئے؟ اب اس مثال سے اچھی طرح سمجھ آ گئی بات کی. بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مگر دل حاضر نہیں. تو کسی نے سوال کیا دل حاضر نہیں پاتا کیا کروں. اب دل حاضر ہونا اس کے بھی 2 درجے ہیں. پہلا کہ دل حاضر ہو اس چیز میں جو عبادت، جو ذکر، جو طاعت، جو تلاوت آپ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد، مناجات، اس میں دل حاضر ہو. یہ ادنا درجہ ہے. دل کی حاضری کیا، یہ ادنا درجہ ہے، پہلا درجہ. تو ہر شخص جو حاضر دماغ ہوتا ہے اسی طرح حاضر قلب. ہر شخص جس کا دل حاضر ہو، ضروری نہیں کہ وہ صاحب حضور قلب بھی ہے. دل کا حاضر ہونا اور چیز ہے اور دل کو حضور نصیب ہونا اس سے اوپر کی چیز ہے. اس کو حضور قلبی کہتے ہیں. کیا یعنی دل کی حضوری. دل کی ایک ہے کہ آپ کے ذکر میں
اذکار میں، عبادات میں، طاعت میں، تلاوت میں، نیک کام میں جو کر رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ دل حاضر ہے، دل آپ کے ذکر اور آپ کی طاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے۔ جو عبادت اور تلاوت کر رہے ہیں اس جگہ سے ڈس اپیئر نہیں ہوا، دل کنیکٹڈ ہے۔ یہ ہے دل کا حاضر ہونا، جیسے دماغ کا حاضر ہونا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات کہی، دل کا حاضر ہونا ایک درجہ ہے، اور یہ کئی لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کا دل حاضر ہے، یعنی دل جمی ہو گئی، ظاہری عبادت، عمل، طاعت، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا جہاں کر رہا ہے اس کے ساتھ دل اس کا جڑا ہوا، کنیکٹڈ ہے، یہ کنیکشن ہے، یہ ہو گئی حاضری۔ کچھ لوگ اس سے بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا دل کا حاضر ہونا وہ ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ مذکور کے ساتھ، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کو حضوری کہتے ہیں۔ پہلے تھا ذکر کے ساتھ حاضر ہو، کیا؟ اور اب کیا بات بتا رہا ہوں، جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس کی بارگاہ میں تب حاضر ہوتا ہے دل جو دل اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل کو حضوری حاصل ہے، اس کے دل کو حضوری رسائی ہے۔ کیا؟ اب اس کو بھی مثال سے سمجھا دوں تو اور ایزی ہو جائے۔ جیسے میں نے دماغ کی مثال دی، بھئی یہ حاضر دماغ نہیں، اور اگر کسی کو الرٹنس مل جائے اور کنسنٹریشن مل جائے تو کیا ہر وہ شخص جس کو دماغی الرٹنس اور کنسنٹریشن مل گئی ہے، کیا اس کو دماغ کی رسائی بھی مل جائے گی کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی ڈیپتھ تک اس کے سارے راز بھی سمجھ جائے گا، پا جائے گا؟ کیا یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی مل جائے گی؟ ابھی تو الرٹ ہوا ہے، بقایا تو کیپیسٹی ہے، کتنا اس کو پاتا ہے اور کتنا نہیں پاتا۔ تو پہلا درجہ کہ جو غیر حاضر تھا دماغ، وہ کم سے کم حاضر ہو گیا۔ اب حاضر ہو جانے کے بعد کتنا سمجھتا ہے، کتنی رسائی پاتا ہے اور کتنی نہیں پاتا، یہ پھر اس کا اپنا، اب سمجھ گیا، نصیب ہے۔ اسی طرح دل کا حال ہے، جو غیر حاضر تھا وہ حاضر ہو گیا، وہ حاضر ہو گیا، اور اب اس سے آگے حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسائی بھی پا گیا۔ جس کا ذکر ہو رہا تھا، جو مذکور تھا، جس بارگاہ میں کی یاد ہو رہی تھی کہ اس بارگاہ میں بھی پہنچ گیا، تو اس مجلس میں حاضر ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں بھی پہنچ گیا، وہ رسائی ہے، اس کو حضوری کہتے ہیں۔ تو اب کسی نے کہا کہ وہ بات بیان کی کہ میرا دل حضوری نہیں پاتا، حاضری کی بات نہیں کی، کیا؟ حاضری کی بات، حضوری نہیں پاتا، اس بارگاہ میں نہیں جاتا میرا دل، وہاں اس بارگاہ میں دل کو غائب پاتا ہوں۔ پوچھا کہ کب میرا دل وہاں پہنچے گا کہ میں دل کو پاؤں اللہ کی بارگاہ میں، کب ایسا ہوگا؟ فرمایا اذا نازل فیہ الحق، جب تمہارے دل میں حق، تمہارے دل میں اللہ ٹھکانہ کر لے، جب تمہارے دل میں اللہ آئے گا، اللہ اترے گا، تب تم اس کی بارگاہ میں دل کی حضوری پاؤ گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کب اترے گا میرے دل میں؟ اللہ کا نزول، کیا میرے دل میں اللہ کا نزول کب ہوگا؟ اللہ کب میرے دل میں آئے گا؟ تو جواب دی اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، فرمایا جب اس کے غیروں کو دل سے نکال دو گے، جب غیر چلے جائیں گے تو وہ آ جائے گا، وہ غیروں کے ہوتے ہوئے اس دل میں نہیں آتا۔ یہ بات سمجھ میں، اور غیر کون ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں، تو دل میں اس کی محبت اور شہوت اور رغبت بھی پڑی ہوئی ہو، اور چاہے کہ اس میں اللہ بھی آ جائے تو اللہ کی غیرت اسے گوارا، وہ کہتا ہے بھئی تم نے ان کو دل میں سجایا ہوا ہے تو اسی سے دل لگا لو۔ فرمایا اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، جب اس کے غیر نکل جائیں گے تب وہ آ جائے۔ خلاصہ اس کلام کا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو، واہ واہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے غیر چلے جاتے ہیں دل سے اور دل نیا خانہ بن جاتا ہے، خلوت کدہ بن جاتا ہے، اس میں کوئی اور غیر نہیں رہتا اور دل خالی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ جلوہ گر۔ اور جب، اب میں آپ کو وہی معرفت کی طرف لا رہا تھا کہ جب وہ دل خالی ہو گیا غیر سے تب وہ جلوہ گر ہوا، اور جب وہ جلوہ گر ہوا تو دل زندہ ہو گیا، اور جو زندہ ہو گیا، کامل زندہ ہو گیا، وہ اس کے حضور رہنے لگ گیا۔ ہر نماز، کسی ایک نماز کے بعد، ہر نماز کے لیے نہیں، کسی ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد یا جو بھی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی آنکھیں بند کر کے اپنے دلوں کی طرف ایسا تصور کریں، اور جو زیادہ پڑھنا چاہیں 200 مرتبہ پڑھ لیں، جو اور زیادہ پڑھیں 333 مرتبہ پڑھ لیں، یا 111 بار پڑھ لیں۔ 111 بار ایک تسبیح کر لیں گے نا، اس پر 10 کا اضافہ کر لیں، 111 ہو جائیں گے، یا 313 کر لیں، 333 کر لیں، سب عدد اجازت ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ اول آخر 11 بار درود شریف، یہ کلمہ طیبہ کا جب ختم کریں وظیفہ تو اینڈ پر محمد رسول اللہ کہنا، ایک بار، صرف اینڈ پر ایک بار،
محمد رسول اللہ اینڈ پر، یہ سب کو پڑھنے کی تاکید ہے، ساروں کو۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا وجود، دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی، زیادہ کی حد نہیں ہے، جتنا پڑھ سکے۔ جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی وحدت، سمدیت اور احدیت کی بارگاہ سے، اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی طرح۔ دیکھتے رہے نا، بارش رات کو بھی آئی تھی، موسلا دھار بارش کی طرح نور، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، نور ہی نور، اور دل اس میں گھرا ہوا ہے، اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کے اندر بھی جا رہا ہے اور دل اندر سے بھی روشن ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر۔ دوسرا، ایک تسبیح کم سے کم یا زائد جتنا پڑھ سکیں اجازت دیں اوقات، حضور الاسلام پہ درود پاک، اللہم صلی علی پڑھی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود پاک۔ اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور صیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ تو درود پاک کم سے کم ایک تسبیح یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں۔ اس کے بعد جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا، آنکھوں میں رکھ لیں گنبد خضرا، اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا قائم ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کر لیں، سامنے مواجہ شریف کے کھڑے ہیں۔ جالی مبارک کا قائم نہیں ہوتا تو گنبد خضرا تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا تصویر، تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں۔ سب گنبد خضرا، جالی مبارک، قبر انور سے آقا کے انوار و تجلیات ہی نکلتی، تو آقا کا تصور کر کے گنبد خضرا کا حاضری کا درود پاک۔ تیسری تسبیح استغفار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار 100 مرتبہ ایک تسبیح۔ یہ 3 ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر۔ خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں، ان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف 11 بار پڑھیں۔ ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو۔ 2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں، صلاۃ الحاجہ، مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کر رہے ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں، اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا ہے، الکوثر تک، القریش، الماعون، الکوثر، یہ روزگار، پریشانیاں وغیرہ معاملہ۔ اگر کوئی نہیں، یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا، 11 بار تینوں صورتیں، درود پاک اول آخر 3 بار۔ اس کے بعد اگر بیماری ہے، آپ کو ہے، گھر میں کسی کو ہے، سب کی، یہ فیوزات محمدیہ لے لیں، فیوزات محمدیہ، اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر 349 پر 300، اور رزق میں جو کچھ رزق میں پریشانی ہے وہ 3 صورتیں بتا دی نا، اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باسط یا وہاب، کیا یا باسط یا وہاب پڑھیے، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا باسط یا واسع، واسع وسعت سے 2 اسما پڑھیں، یا تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں، جیسے جیسے یاد رہے، یا باسط یا واسع یا وہاب پڑھیے، یا باسط بے الف با سین تا، تو یا باسط یا واسع یا وہاب، یا باسط یا واسع یا وہاب، یاد رہ جائے گا۔ تو یہ 3 اسماء حسنہ، اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ پڑھ کے اس کی تسبیح کر لیں اکٹھی، یا باسط یا واسع یا وہاب، ایک بار پڑھا نا، پھر دوسرا دانا، پھر تیسرا، اس کی تسبیح کر لیں، تو 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ اس کی تسبیح کر لیں۔ وہ 3 صورتیں بتا دیں، ان کو 11 بار پڑھ لیں، وقت کم ہو 7 بار پڑھ لیں، اگر یہ اجازت ہے دونوں عدد کی بھی۔ تو یہ اللہ پاک کے اسماء مبارکہ میں سے۔ تو میں جو بتا رہا تھا 349، گھر میں بیماری ہو،
شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ، اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اوٹ پٹانگ کی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص۔ یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ۔ یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا۔ 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار یا 11 بار درود پاک اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے۔ اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے، اس آیت کو 11 بار پڑھیں یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں۔ مریض پہ دم کریں، آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں، دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے، یا نار کونی، اے آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی، اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو۔ ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنے بغیر نہ سوئیں، اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔ حاجتیں جو لے کر آئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بہنیں، بیٹیاں بھی، مائیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے، ان کے دلوں کی ساری حاجات پوری فرما، ساری مرادیں پوری فرما۔ اولادوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا۔ یورپ میں، یہاں مغربی دنیا میں، پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا ادب کیا کریں۔ غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے ادب نہیں کرتے، ادب چلا گیا ہے۔ اے بچوں، تم ایمان والے ہو، آقا علیہ السلام کے غلام ہو، اسلام والے ہو، والدین کا ہمیشہ ادب کرو۔ والدین کا ادب ایمان کا حصہ ہے، بڑوں کا ادب ایمان کا حصہ ہے۔ ادب ایمان ہے، شرم اور حیا رکھو، ہمیشہ پردہ رکھو، حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پیو، نہ کھاؤ، نہ حرام صحبت میں آپس میں ملوث کرو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے دین کو محفوظ رکھو۔ آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے دین اور کافر بچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اس معاشرے کی فحاشی، عریانی، بے حیائی کی پیروی نہ کریں، ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں، ایمان پر رہیں، تقوی پہ رہیں، حیا پہ رہیں، دین پہ رہیں، اس میں خیر ہے، اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں، باری تعالیٰ انہیں اچھی تربیت کی توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ، اول آخر 11 بار درود شریف، یہ کلمہ طیبہ کا۔ جب ختم کریں وظیفہ تو اینڈ پر محمد رسول اللہ کہنا، ایک بار، صرف اینڈ پر ایک بار محمد رسول اللہ، اینڈ پر۔ یہ سب کو پڑھنے کی تاکید ہے، ساروں کو۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا وظیفہ، دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی، زیادہ کی حد نہیں ہے، جتنا پڑھ سکے۔ جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی صمدیت اور احدیت کی بارگاہ سے، اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی طرح۔ دیکھتے رہے نا، بارش رات کو بھی آئی تھی، موسلادھار بارش کی طرح نور، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، نور ہی نور، اور دل اس میں گھرا ہوا ہے، اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کے اندر بھی جا رہا ہے اور دل اندر سے بھی روشن ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر کریں۔ دوسرا، ایک تسبیح کم سے کم یا زائد جتنا پڑھ سکیں اجازت دیں، اوقات
حضور اسلام پہ درود پاک. اللہم صلی علی پڑھی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود پاک. اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور صیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے. تو درود پاک کم سے کم ایک تسبیح یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں. تو اس کے بعد جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا. آنکھوں میں رکھ لیں گنبد خضرا. اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا قائم ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کریں. سامنے مواجہ شریف کے کھڑے ہیں. جالی مبارک کا قائم نہیں ہوتا تو گنبد خضرا تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا تصویر. تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں. سب گنبد خضرا جالی مبارک قبر انور سے آقا کے انوار و تجلیات ہی نکلتی. تو آقا کا تصور کر کے گنبد خضرا کا حاضری کا درود پاک. تیسری تسبیح استغفار. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار 100 مرتبہ ایک تسبیح. یہ 3 ہو گئی. اس کے بعد کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر. خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں. ان کو 11 بار پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار درود شریف 11 بار پڑھیں. ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خود اللہ پاک کی ذات پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پڑھتی ہے. تو درود پاک تو کسی ایک کی وراثت نہیں ہے، ساری امت پڑھتی ہے. اور صحابہ کرام سے لے کر اوپر ملائکہ پڑھتے ہیں. جب قرآن مجید میں تصریح آ گئی کہ سب ملائکہ پڑھتے ہیں تو کیا خبر وہاں بھی گوشہائے درود ہوں گے، حلقات درود ہوں گے آسمانی کائنات میں. بھلے اس طریقے سے نہیں جو آسمانی کائنات کا طور طریقہ اور نظام ہے اس کے مطابق حلقات ہوں گے. اکیلے بھی پڑھتے ہوں گے، مل کے بھی پڑھتے ہوں گے، اجتماعی طور پہ ملائکہ. تو جب اللہ کی ذات پڑھتی ہے اور ملائکہ پڑھتے ہیں اور ساری روئے زمین پر آقا علیہ السلام کی ساری امت پڑھتی ہے، کوئی اور عبادت نہیں جو اتنی کثرت کے ساتھ زمین و آسمان پر ہوتی ہے. سب کی اتنی کثرت کے ساتھ کوئی اور عبادت نہیں ہوتی. نماز، روزہ، حج. ابھی حج اور عمرہ ہم نے اعتکاف دیکھا، وہ بھی ایک منظر ہوتا ہے، یعنی ایک سمندر ہوتا ہے لوگوں کا، مگر وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو وہاں پہنچا اسی نے طواف کرنا ہے نا. باقی تو کوئی طواف دنیا بھر میں کوئی نہیں کر سکتا. نماز پڑھنی ہے تو جو نماز کے اوقات ہیں 5 اسی پہ ہر ایک نے نماز پڑھنی ہے. روزہ کی عبادت ہے تو سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا ہے. اور کچھ لوگ جو حرمین شریفین، حرم مسجد نبوی میں اور کعبہ شریف میں اب زیادہ اہتمام ہوتا ہے پیر کا اور جمعرات کا روزہ اور ایام 20 کے 3 روزے. مگر یہ ایک مخصوص اوقات اور مخصوص دن ہیں، ہر وقت کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے. زکوٰۃ سال میں دیتا ہے بندہ، صدقہ خیرات وقت کے ساتھ کرتا ہے. درود، اللہ کا ذکر اور استغفار یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو راؤنڈ دا کلاک پوری روئے زمین ہے، ہر وقت یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، استغفار کرتے ہوں گے، درود پاک پڑھتے ہوں گے. یہ عبادتیں وہ ہیں. تلاوت ہوتی ہوگی قرآن مجید کی، یہ راؤنڈ دا کلاک چلتی ہیں، راؤنڈ دا کلاک چلتی ہیں. مگر ان ساری عبادتوں میں سب سے بڑھ کر جو چیز جو ذکر کیا جاتا ہوگا وہ درود پاک. اب اس کو 13 سال ہو گئے، مگر یہ کہ 13 سال گزر کے بھی میرے علم میں پوری دنیا میں سے کہیں سے یہ نہیں آیا، پوری دنیا میں، کہ کسی نے اس طرح کا ایک نظام درود پاک ہم وقت پڑھنے کا ہمارے اس کام کو دیکھ کر ہی بنا لیا ہو. ورنہ کیا بھائی پیسوں کا کیا ہے، یہ جتنا خرچہ ہم نے کیا ہے، ایک ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک بندہ جیب سے اتنے پیسے بھی نکال لینا. ایسے لوگ بھی مالدار ہیں تو وہ گوشہ درود اور اس طرح کی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں. پیسوں کی کمی نہیں ہے، ہم تو خرید کے تھوڑی تھوڑی زمین پہ بنائے ہیں نا. لوگوں کے پاس زمینیں بھی ہیں، بنا دیں. اور اجتماعی طور پہ بھی لوگوں کے پاس وسائل ہیں، لوگ ان کو خرچ دیتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وسائل کے اعتبار سے اگر کوئی تدبیر کرنا چاہے اور ایسا کوئی مرکز اور اس کا نظام وضع کرنا چاہے تو یہ چیز کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے.
اجتماعی طور پہ بھی جماعتوں اور تنظیموں کے پاس، بعض جماعتوں، سب کے پاس نہ صحیح ہیں، اور انفرادی طور پہ ایک ایک بندے کے پاس بھی اتنے وسائل ہیں، لیکن یہ کہ باوجود اس کے ایسا نظام وضع کر دینا کہ ساری دنیا درود پاک کے نظام میں پروئی جائے، اور اس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہو درود پاک کا، گوشہ درود، اور اس کے ساتھ پھر دنیا بھر کے ملکوں سے حلقات درود کا نظام لوگ پڑھ کے ایک جگہ اس کو سینٹرلائز کریں۔ ایسا نظام میں نے دنیا میں کہیں سنا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا امر ہے، اس نے آپ کو چن رکھا ہے اس کام کے لیے، اس نے آپ کو اس کام کے لیے چن رکھا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی بڑی عظیم توفیق ہے۔ کیا بڑی توفیق ہے اللہ پاک کی، اللہ پاک کا بڑا انعام ہے۔ اس کی رونق کو آپ جب مہینے میں ایک بار یہ گوشہ درود کا جو ختم الصلاۃ علی النبی ہوتا ہے، دیکھیے آپ کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، مشن کی دعوت کے لیے، فکر کے لیے، تنظیمی کاموں کے لیے، تدبیر کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے، مختلف امور کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، اعتکاف کے مواقع آتے ہیں، یعنی ہوتے رہتے ہیں۔ مگر یہ ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا اجتماع ہے کہ اس میں آپ صرف اور صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے درود پاک کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، صرف درود پاک کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، اور یہ ایسی نسبت ہے ایک ایسے عمل کی کہ اس عمل میں آپ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ پڑھا تو ٹھیک ہے، آپ پورا مہینہ پڑھتے ہیں، ایک نظام کے تحت پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس مہینے جب یہ جو نشست ہوتی ہے، مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منسوب ہے اس درود پاک کی طرف۔ اس میں جمع ہونے کی اور کوئی غرض نہیں ہوتی، دعوت، تبلیغ، تدبیر، تنظیم، منصوبہ بندی، تربیت، فکر، کوئی اور چیز اس کا مقصود نہیں ہوتی۔ جنت میں بھی ممبر لگیں گے اور کرسیاں لگیں گی جب جمعہ کے دن اللہ پاک کے دیدار کی مجلس جمے گی، ہر جمعہ کو ایک مجلس دیدار ہوگی۔ کیا بولیے کیا نام ہوگا؟ یہ کوئی اس کے بینر نہیں لگے ہوئے ہوں گے، نہ کوئی ہولڈنگز ہوں گی، نہ بینر ہوں گے، ایسے لگے ہوئے نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میرا دل کہتا ہے کیا جو ریگولرلی درود پاک پورا مہینہ پڑھیں اور مجلس ختم الصلاۃ علی النبی اس نیت کے ساتھ، یہ حضور کے درود پاک کی نیت سے جا رہا ہوں، اس کو ریگولرلی زندگی بھر جاری رکھیں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ جنت کی مجلس دیدار کو مس نہیں کریں گے، اس کے ممبر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں آپ کو شریک کیا جائے گا اور اس کے اندر آپ کو کرسی دی جائے گی۔ اب جب درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک کا ایک زندگی پہ اثر بھی تو ہونا چاہیے، بولیے، زندگی بھی درود پاک کے تابع گزرنی چاہیے، نہیں یہ بات ہے؟ وہ ذکر کیا ہے جو صرف زبان سے لب ہلیں، ایسے جیسے تسبیح کا دانہ ہلے اور زبان کے لب ہلیں، اور اگر وہ من میں نہیں جاتا اور من پہ اثر نہیں کرتا تو وہ تب بھی قبول ہوگا، مگر برکات اور ثمرات کم ہوں گے۔ یاد رکھ لیں، صرف جو درود پاک زبان ہلا کے پڑھتا ہے نا، تسبیح کا دانہ گراتا ہے یا نہیں گراتا، لب ہلاتا ہے مگر پڑھتا ہے الفاظ درود پاک کے، اس کا بھی قبول ہوتا ہے۔ اس طرح کرنے والے ہر نمازی کی نماز کی شورٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی، کہ جو کھڑا ہو گیا مصلی پر لب ہلا کے پڑھ رہا ہے، معلوم نہیں قبول ہو، اللہ کی مرضی۔ آپ سمجھے نا، درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ جس نے لب ہلا کے بھی پڑھ دیا اور بہت نیچے نہیں بھی اترا، اس کا بھی قبول ہوگا، اس کا بھی بولیے قبول ہوگا۔ آپ کو اس کا راز سمجھ میں آیا ہے یا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو اس کا راز معلوم ہے، زیادہ کو معلوم نہیں ہے، میں ان کو بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا صرف لب ہلائے اور درود پاک کے کلمات پڑھے، کیا؟ اور وہ من میں اتنا نہیں بھی گیا، لبوں سے پڑھ دیا، تو میں نے کہا وہ بھی قبول ہوگا۔ درود پاک کسی کا رد ہوتا ہی نہیں ہے، باقی ہر عبادت رد ہو سکتی، یعنی کوئی حج کرے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ میرا حج قبول ہے، عمرہ کرے نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ عمرہ، روزہ رکھے، نماز پڑھے، خیرات کرے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، قطعی طور پہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے۔ صرف ایک عمل ہے درود پاک، یہ جو پڑھے وہ گارنٹی ہے اس کی کہ قبول ہے۔
اب اس کا راز سمجھنا چاہتے ہیں؟ بولیے. بڑا آسان ایک راز بتا دیتا ہوں، باقی اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے راز ہیں، بہت راز ہیں، مگر ایک سادہ سا راز جو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا اور بھولے گا نہیں. وہ کیا کہ یہ رد ہوتا ہی نہیں کہ آپ پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب پہلے لفظ کیا ہے؟ پھر اونچی آواز سے پڑھیں، صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ درود پاک شروع ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد پہ درود پڑھ. یہ درود پاک کہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم، اے اللہ. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں. کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام پر میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھ، یہ نہیں کہتے. نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہاں ہم ہیں، وہاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں. مگر درود پاک میں اللہ پاک نے آپ کو، میں کو، ہم کو، تم کو، ساروں کو نکال دیا. درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے میں کو، تو کو، ہم کو، تم کو، سب کو نکال دیا ہے. آپ سارے درود پاک میں اول سے آخر تک پڑھے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں اور ہم اور تم آئے. ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں آئے. تو یہ جو عمل رد ہوتے ہیں وہ رد ہی میں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب دیکھو نا، یہ جو عمل قبول نہیں ہوتے، جو عمل قبول، کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں ہوں. میں ہی ایک چیز ہے جو کسی بھی عمل کو قبول ہونے سے روکتی ہے. اپنے محبوب پر درود پاک کے عمل میں سے اللہ پاک نے میں کو خود نکال دیا. جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں. آپ میری بات سمجھیں، جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ اس میں ہے ہی نہیں. نہ میں ہے نہ ہم ہے. اور ہے کیا؟ یہ درود پاک صرف درخواست ہے. کیا ہے؟ درخواست آپ کی اپنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دکان بڑھا دے، میرا رزق بڑھا دے، میری تنخواہ بڑھا دے، میرا کاروبار بڑھا دے، مجھے بیٹا دے دے، میرے بیٹی کی شادی کر دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، قرض اتار دے. یہ اس طرح کی درخواست ہے ہی نہیں. نہ دنیا کی درخواست اور نہ آخرت کی درخواست. کیا؟ میری بخشش فرما دے، مجھے گناہ معاف کر دے، مجھے جنت دے دے، مجھے حضور کی شفاعت دے دے، آخرت اچھی کر دے. نہ دنیا کی میں نہ آخرت کی میں. میں دو قسموں کی ہوتی. کیا؟ دنیا کی میں اور آخرت کی میں. میری دنیا بہتر کر دے، کوئی چیز بھی مانگے تو میری بہتر کر دے. آخرت کی کوئی چیز بھی مانگے تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو ہر جگہ میں ہے نا. اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی دونوں جگہوں سے میں کو نکال دیا. اب دعا بھی جو ہے اس میں بھی یہ اللہ پاک نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتنا ہمیں دے، دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی دے، وقنا، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. دیکھیں نا، دعاؤں میں بھی میں اور ہم رکھی ہے اللہ نے. ربنا فاغفر لنا، ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے بڑے گناہ، اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما دے، ہمیں نیکوں میں شامل کر دے. یعنی جو بھی دعا لیں اس دعا میں بندہ اپنی درخواست کرتا ہے. میری بات سمجھے؟ جو دعا اٹھا لیں ہر دعا میں بندہ اپنے لیے مانگتا ہے اللہ سے، اور شروع ہوتا ہے اللہم سے. درود پاک ایک ایسی دعا اور درخواست ہے، اس میں بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں، اپنے لیے سرے سے مانگتا ہی نہیں ہے. رد کہاں سے ہونی ہے؟
کون سی چیز نامقبول ہوگی؟ اس نے اپنے لیے مانگا ہی کچھ نہیں، اور جس نے نامقبول کرنا تھا، رد کروانا تھا، وہ میں اس میں ہے ہی نہیں، اور اپنے لیے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی۔ اس کو کہتے ہیں تجرید۔ توحید کا بھی کمال درجہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے، ایسی تربیت ہے۔ تو کہتا کیا، اے اللہ تو ہمارے آقا پہ درود بھیج۔ یہ درخواست کی نا، وہ جواب دیتا ہے، میرے بندے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تب سے بھیجتا ہوں۔ تو جب بھی درخواست کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، میں بھیجتا ہوں ابو پہ درود، آپ کی درخواست قبول ہوتی ہے۔ اب وہ ذات دیکھتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات بھی دیکھتی ہے کہ یہ میرے بندے نے باقی تو ساری زندگی اور ہر روز صبح و شام، ہر نماز کے اندر بھی اور باہر سب دعائیں کی اپنے لیے، یہ ایک دعا میرے امتی نے ایسی کی جس میں اس کے اپنے لیے کوئی مانگا ہی نہیں، اس نے میرے بلندی درجات کی، میرے اوپر درود بھیجنے کی درخواست کی، تو وہ بھی راضی، آقا بھی راضی۔ اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ اس التزام کو کرنے والے اور دائماً اس میں شریک ہونے والے، اس نسبت سے اور اس کو جاری رکھنے والے، جنت میں اللہ پاک کی بارگاہ کی مجلس دیدار میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر اللہ پاک کو قبول ہوا، آپ تو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جائیں گے ہی جائیں گے۔ اگر آپ کی شفاعت یا مجھے بھی اللہ نے اگر بخش دیا آپ کے صدقے، آپ کی طفیل دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اگر بخشش کا فیصلہ ہو گیا اور گھس کے میں بھی کہیں آپ کے ساتھ چلا گیا، تو انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھ لیں، ملاقات ہوگی مجلس دیدار میں، ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کہیں گے وہ بات ہمیں اس شام کی حضور یاد ہے، یہ کہیں گے انشاءاللہ ہوگی، یہ بات ہوگی ہماری انشاءاللہ، یہ بات ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے۔ تو اس لیے آپ عزم کر لیں اور باقیوں تک بھی پیغام پہنچا دیں کہ مہینے میں جب یہ محفل ختم الصلاۃ علی النبی آتی ہے، دنیا بھر کے کام کاج چھوڑ کے ڈائریوں پہ لکھ کے رکھ لیا کریں کہ یہاں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، اوپر بھی لوگ بیٹھے، بس اس کو مس کرنا ہی نہیں، اس کو مس، کیونکہ یہ ایک ہی مجلس ایسی ہے مہینے میں جس میں اپنے لیے کچھ مانگنا ہی نہیں، صرف آقا علیہ السلام کے لیے مانگنا۔ تو جو اپنے لیے نہیں مانگتا اور صرف آقا کے لیے مانگتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کو آقا کتنا دیتے ہیں اور اللہ کتنا دیتا ہے۔